وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اب تاریخ کا ایک اور پہلو یاد کرایا جا رہا ہے، اور یقینی طور پر تم کو پتا ہے، تم اپنی ہسٹری کے اس واقعے کو جانتے ہو. کن کو کہا جا رہا ہے؟ اس دور کے موجود بنی اسرائیل کو ماضی کا سبق یاد دلایا جا رہا ہے. کون سا واقعہ؟ ان لوگوں کا واقعہ اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے سبت کے دن، ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کی تھی، حد سے بڑھ گئے تھے. اس واقعے کی تفصیل سورۃ الاعراف آیت 163 میں ملتی ہے، وہاں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جیسے مسلمانوں کے ہاں جمعہ کا دن معتبر ہے، کرسچنز کے ہاں اتوار کا ہے، تو اسی طرح یہود کے ہاں ہفتے کا دن تھا، اور ان کے لیے پابندی یہ تھی کہ ہفتے کے دن وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، انہیں ہر طرح کے کام کاج سے چھٹی کرنی ہوتی تھی. اب بات یہ ہے کہ بہت زر پرست اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، ان کے لیے ایک دن کام کاروبار بند رکھنا بہت مشکل چیز تھی. 7 days a week کام کرنا چاہتے تھے. اب کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو آزمایا. ان میں سے ایک گروہ ایک خاص بستی میں رہتا تھا جو سمندر کے کنارے تھی، جن کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا. ان کو حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں خوب اوپر آتی اور باقی دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھی. تو اب کیا ہوا، انہوں نے ایک طریقہ سوچا، اور طریقہ کیا تھا کہ جمعے کے دن جال لگا دیتے، ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے، مچھلیاں خود ہی آتی رہتی جال میں، اور اتوار کے دن جال نکال لیتے اور خوب خوب مچھلیاں پکڑتے، خوب عیش کرتے. اور کیا کہتے؟ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو معصوم لوگ ہیں، ہفتے کے دن تو کوئی کام ہی نہیں کیا ہم نے. یہ کیا تھا دراصل؟ ہیلا سازی، اس کو کہتے ہیں ہیلا کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی امت کو اس سے منع کیا ہے. لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، وہ نہ کرنا جو یہود نے کیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلوں کے ذریعے اپنے لیے حلال کر لو. مثلاً ایک ہیلا کیا ہے؟ ربا، سود کو لوگ تجارت سمجھ کر اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ انما البیع مثل الربا. تجارت میں بھی تو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس میں بھی ہم بینک کو پیسہ دے دیتے ہیں اور بینک جو ہے وہ ہمارے لیے بزنس کرتا ہے. حالانکہ دونوں کی سچویشن میں بہت فرق ہے، لیکن اس کو اس کے ساتھ ملا کے حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ تو اور بھی آگے ایکسٹریم پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں مشائخ کی زیارت ہمارے لیے حج ہے، اور ان کا نام قبلہ رکھا ہوا ہے، قبلہ فلان. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے ساتھ ٹائٹل قبلہ رکھا ہوتا ہے، اور ان کے پاس آنے جانے کوئی وہ کیا کہتے ہیں حج کے برابر ثواب ہے، اور وہی حج ہو گیا ہمارا. اور اسی طرح پردہ جو ہے وہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے. تو بہت سے احکام جو اللہ کے واضح احکامات ہیں، ان کو ہیلوں کے ذریعے اور ایسی چال بازیوں کے ذریعے لوگوں نے اپنے لیے جائز قرار دے دیے. اور بات یہ ہے کہ یہ انسان کے نفس کا شر ہوتا ہے، جب وہ کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو 100 بہانے دے کر حرام کو حلال کر لیتا ہے. بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن خوب مچھلیاں پکڑی. نتیجہ کیا نکلا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا ذلیل بندر بن جاؤ. اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی، ان کو بندروں کی طرح بنا دیا. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی تھی، ہیلے کے ذریعے حرام کو حلال کیا تھا، تو اللہ نے بھی ان کو انسان کی بجائے بندر بنا دیا. کہا جاتا ہے کہ ان کا جو عقل اور شعور تھا وہ انسانوں جیسا تھا، ایک دوسرے کی شکلیں بھی پہچانتے تھے، لیکن ان کا جو آؤٹ لک تھا وہ سارا بندروں کی طرح ہو گیا. اس آیت سے کئی ایک باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو یہود تھے ان کو ان کی تاریخ یاد کرائی جا رہی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور ایسا آئندہ کوئی کام نہ کرے جو ان کے آباء و اجداد نے کیا. دوسرا یہ کہ ہیلہ سازی کی حرمت بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ ہیلے میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دھوکہ بھی شامل ہوتا ہے. انسان دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر رہا، حالانکہ وہ کر رہا ہوتا ہے، پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص عملی طور پہ خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے لیکن تعویلوں سے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اللہ ہی کی بات مان رہا ہے، تو یہ گمراہی کی ایک قسم ہے. کیا کہ اللہ کا حکم نہ ماننا لیکن اپنی تعویلوں اور باتوں اور اپنی چرب زبانی سے ثابت کرنا کہ میں ہی سب سے بڑا عبادت گزار ہوں اور میں ہی فرما بردار ہوں. تو یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے انسان اور وہ کہ میں غلط ہوں، آئی ایم رانگ، تو یہ قصور کم ہے. لیکن غلطی کر کے جسٹیفیکیشن دینا اور غلطی کو سچائی ثابت کرنا، یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے.
کیونکہ اصلاح ہو ہی نہیں سکتی نا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل مسخ ہو چکی ہوتی ہے. ویسے دیکھنے میں تو اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اوور انٹیلیجنٹ ہیں اور بہت اسمارٹ ہیں، لیکن یہ عقل مندی نہیں ہوتی. عقل مندی کیا ہے کہ انسان اللہ کی بات کو ویسا ہی لے جیسا اس نے کہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آیات کا کچھ سے کچھ مفہوم بنا دیتے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں. حالانکہ سمجھداری کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو ایز اٹ از لیا جائے، اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہ کی جائے، ورنہ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ انسان اللہ کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ بندر بن جاؤ، ساتھ ہی کیا کہا؟ ذلیل بندر بنو. آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی حادثے کے نتیجے میں، جلنے کے نتیجے میں، کسی وجہ سے انسان کی شکل میں تبدیلی آ جاتی ہے. ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، کوئی کٹ لگ جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد لوگ کیا محسوس کرتے ہیں؟ چلیے وہ تو ایک بڑا حادثہ ہے، اگر وہ ہی نہیں، عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے یا بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا وہ حسن نہیں رہتا جو جوانی میں ہوتا ہے. تو پھر جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس کو کیسا لگتا ہے؟ ذرا حقیقت کی سطح پہ اتر کے دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے منہ پہ کوئی چیز نکل آئی ہے، چھپتا ہی نہیں. کبھی کپڑے سے چھپاتے ہیں، بعض اوقات کسی کے بال اتر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ کل ان کے ہاتھ سے انک ان کے منہ پہ لگ گئی تو 2-3 لوگوں نے ان کو اشارے سے کہا کہ انک لگی ہوئی ہے، تو کہتی ہے کہ میں باقاعدہ منہ کو چھپا کے واش روم تک گئی. یہی ریئیکشن ہوتا ہے نا کہ جب پتہ چلے کہ منہ پہ وہ ہو گیا ہے جو اچھا نہیں لگ رہا تو انسان فوراً چہرہ چھپاتا ہے. جو مجرم لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا فوراً اپنا منہ چھپا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ذلت کا پردہ آتا ہے. تو خود سوچیں کہ جب ان کے شکلیں بگڑ کر بندر بنی ہوگی تو ان کے لیے کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی. آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ فوٹو شاپ کے ذریعے لوگ لیڈرز کی شکلیں بگاڑ کے کچھ سے کچھ بنا کے ان کو پیش کرتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ تو اپنی بھی بگاڑ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ خلق میں تبدیلی ہے. اللہ کے سوا کسی کو حق نہیں کہ وہ خواہ وہ تصویر کے ذریعے ہی کچھ اس طرح کے بگاڑ پیدا کرے. آج کل بچے اس کو بڑا کول سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی شکل کو الٹا سیدھا بنا کے بہت ذہین ہے اور بہت ہم کو ٹرکس آتے ہیں کیا سے کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. تو انہیں کہا گیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس طرح کے شکل کا بگاڑ انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بھی ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ ایک خاص قسم کی کرختگی سی آ جاتی ہے، کیونکہ چہرے دل کے عکاس ہوتے ہیں. تو انسان کو غلط کام کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے کہ وہ چھپ نہیں سکتا، وہ چہروں پہ آ جائے گا. نفرتیں، محبتیں سب کچھ چہروں پہ آ جاتی ہیں. اسی طرح اللہ کے احکامات کی نافرمانی چہروں پہ آ جاتی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ